کرام نے سورہ نساء کا جو بقیہ حصہ تھا اس کو مکمل کیا اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ مکمل آج تلاوت کر دی گئی۔ سورہ نساء کے تعلق سے میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں بھی بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ سورہ مائدہ کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی لین دین کے جو بھی معاملات ہیں ان کو پورا کرو۔ ایک مرتبہ بات چیت ہو جائے تو پھر مکرنا نہیں چاہیے۔ فائنل بات چیت ہونے کے بعد کسی بھی معاملے میں جو ہے مکرنا نہیں چاہیے۔ اگر میں کسی چیز کو بات ہوئی کہ مطلب 10 پاؤنڈ میں میں آپ سے یہ کتاب بیچ رہا ہوں، سامنے والے نے بھی اس کو قبول کر لیا تو اب پھر جو ہے اس کے بعد اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہم نے وعدہ کیا کہ میں نے بیچ دیا تو پھر بیچ دیا، اس کو بیچ دینا چاہیے۔ تو عقود کو مکمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ مائدہ میں کئی ایک احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ جب سورہ مائدہ کا دوسرا صفحہ آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ حرام کردہ چیزیں جن کا کھانا ہمارے اوپر حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ مردار کا گوشت کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا، بہنے والا خون کھانا، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا ہو اس جانور کا گوشت کھانا، یہ سارے جن جن چیزوں کو کھانا حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی فرماتا ہے۔ آپ تیسرے صفحے پر جائیں گے تو وہاں پر وضو کی جو فرضیت جس آیت کریمہ میں نازل ہوئی اس کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں وضو کرنا ہے، اور وضو میں کیا کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو، چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے۔ پھر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی وضو میں فرض ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دھونے کا حکم فرمایا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا فرض وضو کا اپنے سروں کا مسح کرو، سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی فرضیت بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو وضو کی جو فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ آیت کریمہ بھی سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو سورہ مائدہ میں ایک آیت اور آپ کو ملتی ہے جس میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ قسم کھاتے ہیں نا لوگ کہ قسم سے میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کہ آج کے بعد ایک کام نہیں کروں گا، پھر دوبارہ اگر وہ آدمی وہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے، کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفارے کے تعلق سے فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، تمہارا جو کفارہ یمین ہے یعنی قسم کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا بھی کیسا؟ اوسط درجے کا کھانا، یعنی بہت زیادہ عمدہ بھی نہیں اور بہت زیادہ گھٹیا بھی نہیں، جو درمیانی کھانا ہوتا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جو تم کھلاتے ہو ایسا کھانا تم 10 مسکینوں کو کھلا دو، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے او کسوتہم، تو ان میں 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو، 10 مسکینوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دو، تمہارے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کر دو۔ ابھی تو غلاموں کا رواج نہیں ہے، غلام تو پائے نہیں جاتے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر کوئی یہ دونوں کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے، 3 دن روزے رکھے، تو پھر یہ 3 دن کے روزے جو ہیں وہ اس کے قسم کے کفارہ ہو جائیں گے۔ انہی آیات کے بعد جب آپ دوسرے صفحے پر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تہتدون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں تو حالت احرام میں شکار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے، کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر سمندر کے راستے سے آپ جا رہے ہیں، جہاز سے جا رہے ہیں، تو پھر سمندروں میں سمندری جانوروں کا شکار آپ کر سکتے ہیں، مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کے سفر، خشکی کی جو چیزیں ہیں ان کا شکار آپ نہیں کر سکتے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یعنی سمندر کا تو شکار یہ حلال ہے، لیکن خشکی کا شکار جو ہے یہ حلال نہیں ہے۔ حالت احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آخری صفحے پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آخری صفحے پر اس سورت کا جو نام مائدہ رکھا گیا ہے، مائدہ کے معنی عربی میں آتے ہیں خوان، دسترخوان، کیا آتے ہیں؟ خوان۔ تو اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے میسر ہوں۔ تو پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا اطمینان چاہتے ہیں، لہٰذا آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر دسترخوان نازل فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ پہلے 30 روزے رکھو۔ کتنے؟ 30 دن کے روزے رکھو اور پھر اس کے بعد آنا۔ 30 دن کے روزے حواریوں نے رکھے اور پھر اس کے بعد جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی آپ نہا دھو کر آپ نے ایک موٹا لباس زیب تن فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 30 دن کے روزے مکمل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں دسترخوان تو نازل کروں گا، لیکن میری نعمت کو کھانے کے بعد اگر کوئی ان میں سے کفر کرے تو پھر میں اسے سخت سے سخت عذاب دوں گا۔ تو جنہوں نے ان نعمتوں کو کھانے کے بعد پھر دوبارہ کفر کیا تو ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، خنزیر کے شکل کے ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر وہ سب کے سب مر گئے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کہنے پر آپ کی قوم پر جو ہے دسترخوان نازل فرمایا۔ یہاں پر توجہ دینے والی جو بات ہے وہ ہے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر اس دن ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا تو یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم سے اگلوں کے لیے اور ہمارے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہوگا، اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی نعمت نازل فرمائی تھی۔ تو پھر جس دن اللہ کی طرف سے نعمت بن کر دسترخوان نازل ہو رہا ہے اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید کہہ رہے ہیں، تو ہم اگر 12 ربیع الاول کے تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، رمضان کی نعمت عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نعمت عطا فرمائی، کیا 12 ربیع الاول سے بڑھ کر بھی کوئی دوسری عید ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید کہتی ہے، سب سے بڑی عید کہتے ہیں، اس لیے کہ اس تاریخ کو وہ اس دنیا میں تشریف لائے جن کے صدقے میں دیگر ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں میسر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔